بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے؟ اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے ضرور پچھلی جو ویڈیو میں ہم نے جہاں پہ ختم کیا تھا، جو میسج وہ کیا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے، اور میں نے آپ کو ایک بہت پیارا فارمولہ بھی بتایا تھا۔ وہ اتنا پیارا فارمولہ ہے کہ اگر اس فارمولے کو، چھوٹا سا فارمولہ ہے، 3 لفظوں کا فارمولہ ہے، اگر وہ فارمولہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ سمجھے کہ بس ہماری زندگی آسان ہو گئی۔ وہ ہماری زندگی کا ایک، جو کہتے ہیں نا کہ اس کا نچوڑ ہے، ایک اچھی زندگی گزارنے کا، ایک پرسکون زندگی گزارنے کا، جو فارمولہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے، وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اور اگر آپ نے وہ ویڈیو مس کر دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آج پھر ہم اسی فارمولے کو دہرائیں گے، کیونکہ آج کی جو آیات ہیں یہ بھی انہی آیات سے ریلیٹڈ ہیں۔ جو باتیں ہم نے پیچھے کہی تھیں انہی سے ریلیٹڈ یہ آیات ہیں، جو صبر کے بارے میں تھی، جو نماز کے بارے میں تھی، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو اپنی زندگی میں کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آ جائے، تو آپ نے نماز سے اور صبر سے مدد لینی ہے۔ کتنا پیارا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور پہلی بات تو آپ نے یہ سوچنا ہے، ایک امپورٹنٹ بات، کہ یہ آزمائش جو ہمارے اوپر آتی ہے نا، یہ سزا نہیں ہوتی ہے۔ اس کو سزا سمجھنا چھوڑ دیں اور خود پہ کوڑنا کہ شاید مجھ سے بہت غلط کام کچھ ہو گیا کہ اتنی بڑی آزمائش مجھ پہ آ گئی ہے، کیونکہ آزمائش تو انبیاء پر بھی آئی تھی۔ کون سا نبی ہے جس کو آزمایا نہیں گیا؟ تو انبیاء کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے، ان پہ کتنی آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا اور نماز سے مدد لی۔ ان کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ سے رجوع کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ایک خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اب وہ کیا خوشخبری ہے وہ ہم ان آیات میں دیکھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کے ساتھ، آزمائش تو آئے گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بہت بڑی بشارت بھی دی ہے، صبر کرنے والوں کے لیے ایک بشارت ہے۔ تو وہ ہم اس آیت میں دیکھیں گے، اور ضرور اس ویڈیو کو آخر تک سنیے تاکہ ہم وہ بشارت، وہ خوشخبری سن سکیں، اور پھر ہم اس زندگی پہ اس چیز کو اپلائی کریں، تاکہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے اور ہمیں مشکل وقت کو گزارنے کا، اس کے ساتھ رہنے کا طریقہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کے 157 تک ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اور ہم تمہیں کسی قدر بھوک سے، خوف سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اب ان آیات کا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ویسے تو ترجمہ پڑھ کے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو امتحان اور آزمائش کی کٹھن منزلوں سے گزارتا رہتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ تم میں جو لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ یعنی کہ یہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو ایک تو بات ہم نے آج سے سیکھنی ہے کہ زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل کچھ بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، ضرور آزماؤں گا، تاکہ ہم تمہارے حالات کو معلوم کر سکیں کہ تم کیا کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی خوشی اور مسرت کا سامان فراہم کر کے آزماتا ہے، اور کبھی خوف اور بھوک کے رنج میں مبتلا کر کے، جیسا کہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 112 میں، اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ بھوکے پر بھوک اور ڈرانے والے پر خوف کا اثر چونکہ بالکل نمایاں اور ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اسے بھوک اور خوف کے لباس سے تعبیر کیا گیا، یعنی کسی قدر اور یہاں یہ فرمایا ہے یعنی کہ کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور تمہارے مالوں کے نقصان سے بھی آزماؤں گا، جانوں کے نقصان سے بھی۔ اب جانوں کا نقصان کیا ہے؟ کہ کبھی دوست، رشتہ دار اور احباب جو ہوتے ہیں وہ جام موت نوش کر جائیں،
ٹھیک ہے. اور پھلوں کی کمی کیا ہوتی ہے؟ پھلوں کے نقصان یعنی کہ باغات اور کھیت حسب معمول پھل نہ دیں، اور اسی وجہ سے فرمایا ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دیجئے. تو یہ ہے جی وہ بشارت جو کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے رب کو پہچانے کہ ہمارا رب کتنا پیارا ہے، اس ذات کو پہچانے تو صحیح. اس نے صرف آپ کو یہ نہیں کہا کہ صبر کرو، آپ کو پہلے طریقہ بھی بتایا. ٹھیک ہے، آپ کو ایک رستہ دکھا دیا. جیسے دیکھیں اگر ہم نے کوئی کسی جگہ جانا ہے اور ہم کسی سے کوئی رستہ پوچھتے ہیں، اگر وہ ویسے بیٹھے بیٹھے ہمیں بتا دے کہ آپ وہ فلانی جگہ پہ ہے، وہ جگہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہاسپٹل یا وہ جو بھی بلڈنگ آپ پوچھ رہے ہیں فلانی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، صدر میں ہے آپ فار ایگزامپل. اب مجھے بتائیں صدر میں ہے، لیکن اس صدر میں اس شاپ تک اس جگہ تک ہم پہنچے گے کیسے؟ تو جب تک وہ آپ کو صحیح طرح بتائے گا نہیں اور پھر آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا تو آپ اس جگہ تک کیسے پہنچیں گے؟ اب سوچیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تو کہہ رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آزمائشیں ضرور آئیں گی، ہم کسی نہ کسی چیز سے تم کو آزمائیں گے، کبھی جان کے خوف سے، کبھی خوف سے، کبھی جان کے نقصان سے، کبھی مال کے نقصان سے، اور کبھی پھلوں کی کمی سے یعنی رزق کی کمی سے، ہر چیز سے آزمائیں گے. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کس سے مدد لینی ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہ کروں گا، پھر آپ کے لیے ہیلپ بھی دے دی، آپ کو طریقہ بھی بتا دیا. وہی فارمولہ جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ صبر پلس نماز از اکول ٹو اللہ کی مدد. یعنی صبر پلس نماز برابر ہے اللہ کی مدد. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب آپ صبر کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. اور پھر آخر میں آپ کو خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، یعنی کہ پھر آپ کو انعام بھی دے رہے ہیں، آپ کو گفٹ بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان دو چیزوں سے مدد حاصل کر لی تو پھر آپ کو کیا خوشخبری ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دیجئے. آپ مجھے بتائیں ایک بحیثیت مسلمان اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے؟ آپ مجھے خود سوچیں کون سا انسان اس دنیا سے جانے کی آرزو کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، بہت کم لوگ ہیں. سب نے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں. لیکن جب انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے تو کیا وہ ایک منٹ بھی اس دنیا میں رہے گا؟ میرا نہیں خیال وہ رہے گا. اس کی یہی خواہش ہو کہ وہ جلدی اپنے رب کے پاس جائے، کیونکہ اس کا رب اس سے راضی ہے اور وہاں پہ اس کے لیے بہت سی آسائشیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی ہے کہ اس کو اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری سنا دیجیے. کس کو؟ صبر کرنے والوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ صابر کون ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. فرمایا کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقعہ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے اس وقت جب آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکلات ہے، تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنی اسی بات کے ساتھ تسلی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے. اور اس حقیقت سے بھی آپ آگاہ ہیں کہ ذرہ برابر چیز بھی روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہ ہوگی، چاہے آپ نے کوئی نیکی کی ہے یا کوئی برائی کی ہے. اور یہ بات ان کے اس اعتراف سے آیا ہے کہ وہ اس کے بندے ہیں اور آخرت میں اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے انہیں جو عطا کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ثنا اور رحمت ہے. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جانور کی پشت پر اس کے دونوں طرف کے یہ بوجھ بھی بہت اچھے ہیں اور دونوں کے درمیان جو مزید سامان رکھ دیا گیا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے. اب اللہ یہ جو حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں یہ کس چیز کی طرف اشارہ کریں گے؟ انہوں نے کوئی مثال دے کے ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ کیا؟ یعنی کہ صلوات اور رحمت کی مثال ایسے ہے جیسے جانور کی پیٹھ پر دونوں طرف کے بوجھ. اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کی مثال اس زائد بوجھ کی ہے جسے دونوں طرف کے سامان کے درمیان جانور کی پیٹھ پر رکھ دیا جاتا ہے. اس طرح ان لوگوں کو نہ صرف اجر و ثواب دیا گیا ہے بلکہ مزید سے بھی نوازا گیا ہے. اب مصیبتوں کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بارے میں آپ نے بہت سی احادیث تو سنی ہوں گی. تو ایک حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ ایک دن میرے شوہر یعنی کہ ابو سلمہ کے جو شوہر تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے ایک بات سنی ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے.
یعنی کہ ابو سلمہ جو ہیں یہ ام سلمہ کے شوہر تھے. تو ابو سلمہ آئے اور ام سلمہ کو کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات سنی ہے جو مجھے بہت خوشی ہوئی جس کو سن کر. تو انہوں نے فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان کو مصیبت پہنچے اور اس مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور یہ دعا کرے کہ اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے. ماشاءاللہ. ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے سن کر یہ دعا یاد کر لی اور جب ابو سلمہ کی وفات ہوئی اور اس دعا کو پڑھا میں نے. ٹھیک ہے، اسی کو انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کس طرح مل سکتا ہے. جب میری عدت پوری ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اندر تشریف لانے کی اجازت طلب فرمائی. میں اس وقت ایک کھال رنگ رہی تھی. میں نے اپنے ہاتھوں سے یعنی کہ کیکر کے پتوں کو دھویا یعنی اسے صاف کیا. آپ کو اجازت دی، آپ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا جو کھال سے بنا اور کھجور کے درخت کے ریشوں سے بھرا ہوا تھا. آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے. آپ جب اپنی بات ارشاد فرما چکے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے لیے یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے، لیکن میں تو ایک بہت باغیرت یعنی کہ بیوہ عورت ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے عذاب میں مبتلا کر دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ اور بچوں والی عورت ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم نے بیوگی کی بات کی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میں بھی تمہاری طرح عمر رسیدہ ہوں اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو تمہارے بچے میرے بچے ہیں. کہتی ہیں کہ یہ ارشاد سن کر میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا تو اس طرح اللہ کے رسول نے مجھ سے شادی فرما لی. پھر ام سلمہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی ہی ابو سلمہ سے بہتر شوہر حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کی صورت میں عطا فرما دیا. تو دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے جو ہم نے یہاں پر سنی اور یہاں پہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. اس پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی صبر دے گا جو چیز ہم سے چلی گئی اور اس سے بہتر بھی عطا کرے گا. یہ صرف ایمان کی باتیں ہیں، آپ ایمان رکھیں، ان باتوں پہ یقین رکھیں. جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور جانے سے پہلے آپ کو وہ دوبارہ ایک فارمولہ آپ کو یاد دلا دوں کہ اللہ کی مدد از اکول ٹو صبر پلس نماز. اس فارمولے کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں آپ سے دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.